تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے بآواز بلند کہا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا۔ خداوند فرماتا ہے، خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے زکریا اس کا پہلا باب۔ دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا، اس لیے تو ان سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو۔ رب الفاظ کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے بآواز بلند کہا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الفاظ نے اپنے ارادہ کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ دارا کے دوسرے برس اور 11ویں مہینے یعنی ماہ سبات کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سرنگ کمیت اور نکرا گھوڑے تھے۔ تب میں نے کہا، اے میرے آقا، یہ کیا ہیں؟ اس پر فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ اور جو شخص مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا، یہ وہ ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا میں سیر کریں۔ اور انہوں نے خداوند کے فرشتہ سے جو مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہا، ہم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے کہا، اے رب الفاظ، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے، کب تک رحم نہ کرے گا؟ اور خداوند نے اس فرشتہ کو جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا۔ تب اس فرشتہ نے جب مجھ سے گفتگو کرتا تھا مجھ سے کہا، بلند آواز سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے یروشلم اور سیون کے لیے بڑی غیرت ہے، اور میں ان قوموں سے جو آرام میں ہیں نہایت ناراض ہوں، کیونکہ جب میں تھوڑا ناراض تھا تو انہوں نے اس آفت کو بہت زیادہ کر دیا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں، اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اور یروشلم پر پھر سود کھینچا جائے گا۔ پھر بلند آواز سے کہہ، خداوند رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے، کیونکہ خداوند پھر سیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 4 سینگ ہیں، اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا اور اسرائیل اور یروشلم کو پراگندہ کیا ہے۔ پھر خداوند نے مجھے 4 کاریگر دکھائے۔ تب میں نے کہا، یہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا کو ایسا پراگندہ کیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا، لیکن یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو ڈرائیں اور ان قوموں کے سینگوں کو پست کریں جنہوں نے یہودا کے ملک کو پراگندہ کرنے کے لیے سینگ اٹھایا ہے۔ آمین۔